میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے، کم از کم میری نالج میں نہیں ہے۔ ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے، وہ کورٹ مارشل کرتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ جو سیاست ملک کے حق میں نہ ہو، عوام کو ریلیف نہ دے سکے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی، جی، عوامی اجتماعات میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ جو نہیں ہے، آپ کو اجتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا؟ نہیں میرے بھائی، اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا، ہر اجتماع میں جانا۔ میں نہیں گیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہو تو جی، سوال تو بنتا ہے۔ میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں۔ لیکن میاں صاحب مریم میں آپ کراچی میں لوگ توقع کر رہے ہیں۔ جی، میں عدالت میں کھڑا ہوں۔ سر، آپ کی باتوں سے اس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد آپ ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے میں وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، دوسری جماعت کے لوگ ہیں۔ جی، جب حکم فرمائے گی۔ جی اچھا، یہ بتائیں سر، اگلی جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ اتفاق کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ؟ میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے، کم از کم میری نالج میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے خواجہ نوید صاحب بتا دیں کو ہے یا نہیں ہے۔ ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے، وہ کورٹ مارشل کرتا ہے۔ اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سویلین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ، تو اس کا آپ کر سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوئے بھی ہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نیب قوانین پر پہلے بھی تنقید کرتے رہے، اب بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن جب آپ وزیر اعظم تھے، بطور وزیر اعظم، تو آپ نے اس قانون کو ریپیل کرنے کی کوشش نہیں کی، یا بلکہ اٹیمپٹ کوئی کی نہیں آپ نے۔ دوسرا یہ سپریم کورٹ نے ایک نئی نظیر بنا دی ہے کہ ایک لائیو کوریج کا سلسلہ کورٹ میں، تو آپ کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ ڈیمانڈ کریں گے؟ جی بالکل، میں ابھی آپ سے سامنے کہہ چکا ہوں کہ یہاں بھی کیمرے لگائیں اور لائیو بتائیں لوگوں کے ہو کیا رہا ہے، ان کو بتائیں کہ ہم ہر دوسرے تیسرے ہفتے پیش ہوتے ہیں اور پھر تاریخ مل جاتی ہے۔ حقیقت بتائیں عوام کو۔ اور جو نیب کی بات ہے، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو کوئی ایک جماعت، ایک شخص ریپیل نہیں کر سکتا، یہ کنسنسس سے ہوگی۔ 2013 سے 18 تک سے بڑا کام ہوا، لیکن آخری وقت پہ اس میں جو سینٹ کے اندر بل تھا اس کو وہاں پہ نہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، حالانکہ پہلے وہ سب خواہشمند تھے، نہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، میاں صاحب آ چکے ہیں، کیا آپ کا ان سے ملاقات کا یہ ارادہ ہے؟ نمبر 1، یہ آپ کا سیاسی لائے عمل آئندہ کا کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ کے ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ میرے بھائی، سیاسی لائے عمل میں بتا دوں گا، آج سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو علیحدہ پریس کانفرنس کر لیں۔ سیاسی لائے عمل یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں، کم سے کم 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ جو سیاست ہے، نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کو ریلیف دے پائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا میڈیا پہ نون لیگ سے الگ ہو رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی، میں نون لیگ سے الگ ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ نہیں ہے۔ میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملک کی سیاست کا۔ جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے، جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا 76 سال گزر چکے ہیں، مختلف سیاسی ادوار گزرے ہیں، سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں، یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ، آپ جو موجودہ اس وقت سیاست چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ تھوڑی سی سیاست سے الگ ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے کہا نا، جو سیاست ملک کے حق میں نہ ہو، عوام کو ریلیف نہ دے سکے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔